آج کے ہمارے ڈسکشن کا موضوع ہے غزوہ ہند، نفرت اور تشدد پھیلانے کے لیے حدیث کا غلط حوالہ اور اسلام کو صحیح تناظر میں پیش کرنے کے لیے علماء کرام کا کردار۔ جو اس کو جائز ٹھہراتی ہیں کہ ایسا غزوہ ہونا چاہیے اور ہوگا، جو مستند علماء ہیں وہ شروع سے اس کو مسترد کر رہے ہیں، حتیٰ کہ پاکستان کے بھی مستند اہم اوتھینٹک جو علماء ہیں وہ تمام لوگ اس کو مسترد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونا ہے، نہ حال میں، نہ پریزنٹ میں، نہ فیوچر میں، ایسا کچھ بھی نہیں ہونا۔ یا تو یہ حدیث بالکل ہی غلط ہے، اور جہاں پہ اس طرح کی بات حضرت امام مہدی وغیرہ والی بات آ گئی ہے، وہ دراصل ایک اس پہ علماء کی تحقیق ہے پوری، کہ وہ یہاں جوڑ دیا گیا ہے، اور یہ حدیث بھی بالکل غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے اس کا کوئی بھی تعلق حال سے یا مستقبل سے قائم کرنا اس حدیث کا وہ بالکل غلطی ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا، یہ بات ہے کہ یہ حدیثیں بالکل غلط ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ امام احمد نے یہ حدیث بیان کی ہے، اور اس کے بارے میں اتفاق ہے کہ اس میں بہت ساری گڑھی ہوئی حدیثیں موجود ہیں۔ ابو ہریرہ والی حدیث سے متعلق تو اکثر تمام لوگ کہتے ہیں کہ وہ انتہائی ضعیف حدیث ہے۔ اگر بدرجہ مجبوری مان بھی لیا جائے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ سب ماضی کے شروع میں بالکل ہو چکا، جو پہلی صدی میں کچھ صحابہ آئے، انہوں نے پیسفل تبلیغ کی، دعوت کی، وہاں تک ہی ہو چکا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس کو مستقبل سے جوڑنا کہ ایسا ابھی ہونا باقی ہے، چاہے وہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کے آنے پہ اس کو ڈیپینڈ سمجھا جائے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اور یہ صرف میری بات نہیں ہے، بلکہ تمام مستند علماء دنیا کے، پوری دنیا کے، وہ صرف ہندوستان پاکستان کے نہیں، پوری دنیا کے تمام مستند علماء یہی بات کہتے ہیں۔ وہیں دوسری تصویر یہ ہے کہ مسلمانوں نے کم و بیش اگر 600 برس یا اس سے زیادہ بھی ملک وطن عزیز ہندوستان پر حکومت کی، اس میں بھی جن بادشاہوں کو سخت گیر ہونے کا تمغہ حاصل ہے یا انہیں سخت گیر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، یعنی محمود غزنوی سے لے کے عالمگیر اورنگزیب تک، کسی نے بھی اپنے لڑاکوؤں کے سامنے یا اپنی آرمی کے سامنے غزوہ ہند کی حدیث کا حوالہ نہیں دیا اور اس کا استعمال نہیں کیا۔ ہندوستان میں علم حدیث کو متعارف کرانے والی عظیم شخصیت کہ تمام محدثین ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، انہوں نے بھی اپنی کسی بھی کتاب میں اس حدیث کا حوالہ نہیں دیا۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، ہم جہاں جتنے مولوی بیٹھے ہیں، مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ یہ حدیث کس نے نقل کی، کہاں سے نقل ہوئی، کہاں آئی، کون اس کا راوی ہے، کون سے کتاب خانے میں چھپی، کتنے پیج کی کتاب ہے، کتنے حدیثوں کے درمیان ہے، حدیث کا نام کیا ہے، مجھے کوئی لینا دینا نہیں۔ پہلا سوال، اگر مجھ سے حفیظ الرحمان پوچھتے ہیں مولانا یہ حدیث ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ مچھلیوں کے درمیان جیسے دریا کے جانور کو حلال سمجھ کے کاٹا جاتا ہے، بالکل اسی طرح حدیثوں کی پاک کتابوں میں ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں جنہیں حدیثوں کی جگہ حدیث کے نام سے بٹھا دیا گیا ہے۔ یہ انہی میں سے ایک ہے۔ نہ میں راوی کو مانتا ہوں، نہ اس روایت کو مانتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرا رسول وہ بولتا ہے جو عقل کو ہدایت دیتی ہے، نفس کو کھڑا کرتی ہے، پتھر کو در بناتی ہے اور گنہگار کو حر بناتی ہے۔ میں مان ہی نہیں سکتا ایسے کسی لفظ اور کسی جملے کو کہ جس میں کسی کے قتل کی یا قتل کے منصوبے کی بو آتی ہے۔ دوسری خاص بات، ہندوستان کے ٹیلی ویژن میں حفیظ بھائی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو ہمارے ہندو بھائی بڑے بڑے اینکر ہیں، ان لوگوں نے اس حدیث سے کتنا فائدہ اٹھایا ہے اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ خدا نہ کرے اسلام نفرت کے عام اور نفرت کی باتوں کو پھیلاتا ہے، یا نفرت کے لیے اتسکتا لاتا ہے، یا نفرت کے لیے ایڈوکیسی کرتا ہے۔ آپ بہتر جانتے ہیں ہم لوگوں کی زندگی میں پیار بھرا ہے، ہم لوگوں کے کلام میں، بات کے انداز میں، لہجے میں۔ آج ہم کسی ہندو بھائی سے بات کرتے ہیں، خدا جانتا ہے یہ سارے علماء جو بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی منافقت سے بات نہیں کرتا ہوگا، ان میں سے سب یقین کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ میرا بھائی ہے، میرا پڑوسی ہے، میرا ہمسایہ ہے، میرا ہم شہری ہے، میرا ہم زبان ہے، میرا ہم ریاست ہے اور میرا ہم وطن ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ذہنوں میں کچھ نہیں رہتا۔ لیکن یہ چند بیوقوف اسکالر کے ٹیلی ویژن کے ڈسکشن سے آج یہ نقصان پہنچا ہے کہ انڈین ٹیلی ویژن میں جو مولوی بلائے جا رہے ہیں، جب ان کے سامنے یہ حدیث پڑھی جاتی ہے، خدا کی قسم
کوئی ایک مولوی نہیں اس کی رد کرتا, خاموش رہتے ہیں. ہاں جی ہم ہے یہ, ہاں جی یہ بیان ہے. ارے ریجیکٹ کر دو میرا بھائی, کہہ دو یہ نہیں ہے, ہم نہیں مانتے ہیں. بہت سی چیزیں ہیں ہمارے یہاں. آپ کے یہاں صحیح بخاری میں کیا ہر روایت صحیح ہے؟ آپ اس کو صحیح مانیں گے, آپ کا علم بڑھتا چلا جائے گا, علم حدیث کمال پہ آتا چلا جائے گا, آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے یا اس کی سند صحیح نہیں. ہمارے یہاں سب سے بڑی کتاب ہے بہار الانوار, مثلا ملا باقر مجلسی نے شروع میں ہی لکھ دیا کہ میری ذمہ داری تھی روایت کو جمع کرنا. میں نے ایک دریا آپ کے لیے بنایا, آپ اندر ڈبکی لگائیں, اندر جائیں, دیکھیں کون سی صحیح روایت ہے, کون سی صحیح نہیں ہے, کون سی قوی ہے, کون سی قوی نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک اصول ہے, اور اصول کیا ہے کہ بڑی سے بڑی کتاب میں روایت لکھی ہے, اگر نبی کی شان میں کمی کر رہی ہے روایت کسی بھی زاویے اور جملے سے, اسے کوڑے میں پھینک ڈالو. لیکن چھوٹی سے چھوٹی کتاب میں ہے, اگر وہ عصمت کی عظمت کو برقرار رکھتے ہوئے کسی بھی زاویے سے بلند کرتی ہے, اسے چوم کے رکھ لو. بہت سیدھی سادی بات ہے. میرے خیال سے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آپ کی طرف سے, اپنے ان علماء کی طرف سے, ملت مسلمہ کی طرف سے, ہندوستان کے مسلمانوں کی طرف سے, اور سبھی علماء کی طرف سے کنڈم کرتا ہوں کہ اس حدیث کا غلط استعمال میڈیا میں کیا گیا ہے. اور ہم بتانا چاہتے ہیں نہ ہمارے ہاں ایسی کوئی حدیث ہے, نہ ہم اسے مانتے ہیں, اور نہ ہمارے لیے وہ حدیث کی کیٹیگری میں. سب سے پہلی بات تو حدیث کے تعلق سے ابھی وہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا ہمارے وارث مظہری صاحب نے. یہ جو دو حدیثیں بیان کی جاتی ہیں, ایک ثوبان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اور دوسری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے, یہ ان دو روایات پر جیسا کہ البانی اور دوسرے علماء نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے, اس کی تضعیف کی ہے. ایک ایشو تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ خود علماء حدیث نے اس پر, اس کی صحت پر اور اس کے استناد پر کلام کیا ہے. ایک پہلو تو یہ ہے جس پر یہاں ہمارے ہم سے پہلے علماء گفتگو کر چکے ہیں. میں یہاں اس پہلو پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا جس پر ابھی گفتگو نہیں ہوئی ہے, اور وہ یہ کہ دیکھیے حدیث کوئی بھی ہو, پیغمبر اسلام علیہ السلام کی طرف منسوب کوئی بھی حدیث, اس کے بارے میں یا کوئی بھی روایت, ہم اس کے بارے میں کیا غلطی کرتے ہیں سب کہ کسی بھی روایت کو ہم فریگمنٹڈ, سیپریٹڈ اور آئسولیٹڈ انداز میں اٹھاتے ہیں اور اس سے باتیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جب وہ کسی بھی روایت کو آپ آئسولیٹڈ انداز میں لیں گے, اس سے وہ مطلب, اس کا بہت زیادہ امکان رہتا ہے کہ آپ وہ مطلب برآمد کر لیں جو خود پیغمبر اسلام علیہ السلام بھی نہیں لیتے تھے کسی بھی حدیث کے بارے میں یا اس حدیث کے بارے میں. تو اس پر میرے نزدیک روایتاً بھی غور کرنے کی ضرورت ہے, اور درایتاً بھی غور کرنے کی ضرورت ہے, اور درایتاً غور کرنے کی ضرورت ہے خاص طور پر قرآنک اوور ویو میں, قرآنک پیراڈائم میں. جب ہم ان پہلوؤں سے اس پر غور کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچنے کے لیے مجبور ہیں, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ اس حدیث کے ساتھ کہیں نہ کہیں, اس روایت کے ساتھ کہیں نہ کہیں کچھ معاملات ہوئے ہیں, اور یہ روایت ہرگز بالکل اس روایت سے یہ مطلب ہرگز نہیں نکالا جا سکتا کہ صاحب ہندوستان میں غزوہ کیا جائے گا اور ہندوستان میں اس وقت یا آئندہ حالات میں وہ لڑائی کی جائے گی اور اس کی ترغیب یہ دے رہی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. پیغمبر اسلام علیہ السلام کی کوئی حدیث یا کوئی روایت, ایسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ایسی کوئی ترغیب نہیں دیتا. یہ پیغمبر کے زبان میں اپنے الفاظ ڈالنے کی کوشش ہے, اگر ان روایت سے یہ مطلب نکالا جاتا ہے. دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس روایت کا کوئی تعلق جہاد کشمیر سے نہیں ہے, نہ اس کا کوئی تعلق اس بات سے ہے کہ پاکستان سے یا دنیا کے کسی گوشے سے ایک تحریک اٹھے اور وہ ہندوستان پر جہادی حملہ کر دے. تو اس روایت کا کوئی تعلق ان دونوں پہلوؤں سے ہرگز نہیں ہے, جہاں تک میں نے غور کیا ہے اور اس پر تحقیق کی ہے. تیسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ سب سے اہم پہلو ہے جس کی طرف ہمارے محترم جناب رشید رضوی صاحب نے توجہ دلائی. وہی سب سے اہم پہلو ہے کیونکہ وہ پریکٹیکل پہلو ہے. فنی بحثیں تو ہوتی رہتی ہیں لیکن ہم کو چاہیے کہ ہم
प्रैक्टिकल पहलुओं पर गौर करें। हमारे यहाँ अफसोस की बात यह है कि हमारा जो मजहबी जो ढांचा है वो टेक्निकल बहसों में उलझा रहता है और अमली पहलुओं पर गौर कम करता है। तो जनाब रुशैद साहब ने जो तवज्जो दिलाई है बेहद अहम है कि इज्तिमाई मामलात में हमको चाहिए कि हम एक ज़बान होकर इस तरह की चीज़ों को सामने रखें, क्योंकि जैसा कि उन्होंने फरमाया कि वो बात आवाम तक पहुंचेगी और जाहिर है कि आवाम को इससे कोई मतलब नहीं होगा, खासतौर पर जो गैर मुस्लिम आवाम है, कि वो हदीस ज़ईफ़ है या सनदन उसमें कोई इनक़ता है या इनकार पाया जाता है। इस तरह की जो फनी बहस है उनको उससे कोई मतलब नहीं होगा, वो तो सिर्फ अपने काम की बात उसमें से ले लेंगे कि ये बात दुरुस्त है और इसी बुनियाद पर यानी मुस्लिम जो उम्मत है वो इस तरह की राय रखती है। एक बहुत बड़े स्कॉलर इस्लामिक एस्कटोलॉजी के, जिनका नाम है शेख इमरान हुसैन, जो मलेशिया में रहते हैं, इल्मुल आखिरुज़ ज़मान यानी कि इस्लामिक एस्कटोलॉजी के माहिरीन में से हैं वो। आप ये कहते हैं कि ग़ज़वाए हिंद से मुराद क्या है। सबसे पहले ये इसको जानने के लिए हमें समझना होगा कि हिंद से मुराद क्या है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हिंद वो नहीं था जो आज जिसे हम इंडिया कहते हैं। इस हिंद के अंदर ये पूरा सब कॉन्टिनेंट, हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट आता है। और शेख इमरान हुसैन की अगर हम बात करें तो वो ये कहते हैं कि अगर मतलब हमारा पड़ोसी मुल्क, वहाँ पे ये तासुर दिया जाता है कि ग़ज़वाए हिंद करना है और इंडिया को कंकर करना है, तो उसको सबसे पहले अपने आप को कंकर करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या भूटान का वगैरह, ये सब हिंद का हिस्सा हुआ करते थे। तो वो खालिस इंडिया पे नहीं हो सकता, इसका इतलाक पूरे सब कॉन्टिनेंट के ऊपर है। दूसरी एक चीज अहम ये है कि मुझसे बेहतर आप हजरात जानते हैं कि किस तरह से हुकूमतें, खास तौर से जब खिलाफत राशिदा का वक्त खत्म हो गया और मलूकियत कायम हो गई, एक क्या बोलते हैं इसको, खानदानी निज़ाम और मलूकियत का सिस्टम एस्टेब्लिश हो गया, तो उस वक्त ज्यादा जोर हुकूमतों ने अपने रूल को और अपने स्टेट को एक्सपेंड करने में खर्च लगाया। और उसके तहत बहुत सी हदीसों का मिसयूज भी किया जाता था। मोहम्मद बिन कासिम वगैरह का कहा जाता है और उससे ग़ज़वा हिंद मुराद लिया जाता है। तो ये भी एक मिस यूज और मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ हदीस है। तीसरी एक अहम पॉइंट में अर्ज करना चाहूंगा कि जहां तक कश्मीर का मसला है, तो कश्मीर का मसला हुआ, ये सारे मसाइल जो हैं ये कम्प्लीटली पॉलिटिकल इश्यूज हैं। इनका ताल्लुक हम इस्लाम के साथ इसलिए नहीं जोड़ सकते क्योंकि हमारे पास एक एस्टेब्लिश्ड निज़ाम खिलाफत मौजूद नहीं है। और मलूकियत के निज़ाम, चाहे वो ख़ानदानी निज़ाम हो, मोनार्कियल स्टेट्स हो, हम उनको इस्लामी निज़ाम नहीं कह सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद जो है वो खिलाफत जो है वो 30 बरस तक रहेगी, उसके बाद मलूकियत कायम हो जाएगी। और तब से लेके आज तक जितनी भी जिसे हम उर्फ़ आम में खिलाफत कह देते हैं, बनु अब्बास, बनु उमैया या उस्मानिया या दीगर हिंदुस्तान के अंदर मुगल वगैरह थे, ये सब जो है वो मोनार्कियल स्टेट्स थी। तो इनके इक़दाम को, इनके काम को हम मुकम्मल तौर के ऊपर मतलब इस्लाम के साथ नहीं जोड़ सकते। आज की ये मीटिंग, ये डिस्कशन ये तय करता है कि इस तरह का फोबिया जो सरासर फैलाया जाता है वो सरासर गलत है। चाहे पाकिस्तान की सरजमीन हो, मैं तमाम उलमा और इस तरह की नफरत फैलाने वाले लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि नौजवानों के हाथों में कलम देने की जरूरत है। नौजवानों को गन उठाने के लिए और नौजवानों को सुसाइड बॉम्बिंग के लिए मजबूर मत कीजिए। इस्लाम नेवर परमिटेड एनी काइंड ऑफ ऑफेंसिव वार, और वो किसी भी तरह के तशद्दुद को, किसी भी तरह की बर्बरियत को, किसी भी तरह के जुल्म को, किसी भी तरह के खौफ व हिरास की इजाजत नहीं देता है और जुल्म का जवाब जुल्म से देने की भी इजाजत नहीं देता है।